سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ فضائل القرآن کے حوالے سے پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں۔ میں نفلیں پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ابو سعید آؤ میری بات سنو، کیونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی مجبوری کی وجہ سے میں بات نہیں سن سکا۔ میں نے جب سلام پھیرا تو میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلایا تھا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیوں، میں نفلیں پڑھ رہا تھا، تو سلام پھیرتے ہی حاضر خدمت ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا کہ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کے رسول جب بلائیں اسی وقت آنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول جب بلائیں اسی وقت آنا ہے۔ آیت کا تقاضا یہ تھا کہ تم نفلیں چھوڑ دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے آ جاتے۔ خیر، کیونکہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، آپ نے مجھ سے صرف نظر فرمایا، کوئی بات مجھے نہیں کی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ کیا میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت سے متعلق آگاہ کروں گا، مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے کچھ گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد ہم جب جانے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر قدم رکھنے لگے، تو میں نے آپ کو یاد دلایا اللہ کے نبی آپ نے تو قرآن کی سب سے عظیم سورت مجھے بتانی تھی، سب سے زیادہ عظمت والی سورت آپ نے مجھے بتانی تھی۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، وہ فاتحۃ الکتاب ہے، قرآن پاک کی ابتدا والی جو سورت ہے نا، الحمدللہ رب العالمین، انھا السبع المثانی والقرآن العظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو سبع المثانی کہا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنا احسان ذکر کیا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ 7 آیتیں آپ کو دی جن میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جو مسلسل پڑھی جاتی ہیں، حمد و ثنا سے بھرپور آیتیں ہیں، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید بن معلّہ سے کہا کہ وہ جو سبع المثانی جس کا احسان ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں، وہ یہی سورۃ فاتحہ تو ہے۔ تو رب نے پورا قرآن اتارنے کو الگ ذکر کیا اور فاتحہ اتارنے کو الگ ذکر کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ خاص ہے، سورۃ الفاتحہ خاص ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری لگی ہوئی ہے کہ جس کا علاج کرنے سے وہ قاصر ہو گیا ہے، علاج کام نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اس سے کہیں گے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، وہ فاتحہ پڑھیں اور تکلیف کی جگہ پر اپنا ہاتھ پھیرتے رہیں اور فاتحہ پڑھتے رہیں۔ جب مکمل کریں اس پر پھونک مار دیں اس جگہ پر، یا ہاتھوں پر پھونک ماریں اور ہاتھ اس جگہ پر پھیر دیں۔ اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ اللہ کا مکمل حکم شفا یابی کا نہیں ہو جاتا۔ اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب ہے کیونکہ یہ کتاب کے شروع میں آئی ہے۔ اس سورت کو سورۃ الحمد کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی حمد و تعریف ہے۔ اس سورت کا نام الشافیہ ہے کیونکہ یہ ذریعہ شفا ہے۔ اس سورت کا نام الکافیہ ہے کیونکہ یہ کفایت کرتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کسی اور بات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس سورت کو ام الکتاب کہا گیا ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک کے سارے مضمون ہیں۔ قرآن پاک میں ایک مضمون ہے توحید باری تعالیٰ کا، اس سورت میں وہ ہے، توحید کی ساری قسمیں ہیں، تفصیل کا پھر اس وقت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ایک مضمون ہے آخرت کا،
اس میں آخرت کے مضمون بھی موجود ہے، اور قرآن پاک کا ایک موضوع ہے احکامات کا، عبادات اور احکامات کا۔ تو اس میں اللہ کی توحید، اس میں آخرت، اس میں رسالت پر ایمان، اس میں شرک کا رد، اس میں ہدایت اور ہدایت کا تعارف، اس میں نجات کا پیکج، وہ سارا کچھ اجمالی طور پر ہے جس کی تفصیل قرآن پاک میں ہے۔ گویا آپ نے جو ہدایت اللہ رب العزت سے سورہ فاتحہ میں مانگی تھی، اس ہدایت کی تفصیل اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک میں کھول دی۔ تو یہ ام الکتاب ہے، کتاب کے مضامین کا خلاصہ اور مجموعہ ہے۔ اس کے جو علوم ہیں وہ بکثرت ہیں، اس پر مفسرین نے بڑی بڑی مصنفات لکھی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی عظیم ترین سورت بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم مستجاب الدعوات ہو جائیں۔ تو اس سورت کو پڑھنے سے ہم مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں کہ ہم جو جملہ بولتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں جواب دیا جاتا ہے۔ مسلم میں حدیث آتی ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ذکر کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ میں نے نماز کو، تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے۔ مسلم کی حدیث نے فاتحہ کو نماز کہا ہے، اور یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فاتحہ نہیں تو نماز نہیں، لا صلاۃ، وہ نماز نہیں قبول کرتا اللہ جس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ میرا رحمان اور رحیم ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عزت کی۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان طے ہو گیا کہ وہ میری صفتوں کو مانتا رہے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا، میری عبادت کرتا رہے گا، اور میں اسے ادا کرتا رہوں گا۔ پھر بندہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ نصیب فرما، اس کا تعارف کرا، اگر اس پر چل رہا ہوں تو اس پر پکا فرما، اگر اس پر پکا ہوں تو اسے قبول فرما، اگر قبول کر لیے ہیں تو آئندہ کی زندگی میں ان عملوں کو ضائع کرنے سے محفوظ فرما۔ ہدایت مانگنے کا یہی معنی ہے کہ نہیں ہے تو تعارف کرا، تعارف ہے تو چلنے کی طاقت دے، چل رہا ہوں تو استقامت نصیب فرما، استقامت نصیب ہے تو اسے قبول فرما لے، وہ قبول کر لیا ہے تو آئندہ زندگی کو محفوظ فرما، تاکہ میں اپنی کمائی کو ضائع نہ کر دوں، میں اپنی کمائی کو ضائع نہ کر دوں۔ اہدنا الصراط، اسی لیے تو ہر بندہ پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت پڑھتے پھر بھی ہدایت مانگتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ہدایت پڑھتے پھر بھی مانگتے تھے، مسلمان ہدایت پر ہے پھر بھی مانگتے ہیں۔ تو ہدایت کبھی تعارف ہدایت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی توفیق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اپنے اپنے مقام پر انشاءاللہ اس کی تفصیل ذکر ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آمین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه، امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں یہ سمجھ آیا کہ فرشتے بھی اپنی نمازوں میں فاتحہ پڑھتے ہیں،
یہ بھی سمجھ آیا کہ فرشتے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی سمجھ آیا کہ فرشتے نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، تو ویسے صفے بناؤ جیسے فرشتے اللہ کے پاس صفے بناتے ہیں۔ پوچھا گیا کیسے بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حضور جب صفے بناتے ہیں تو مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو تمہارے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا، پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اب آپ فرشتوں کی آمین تو نہیں سنتے، فرشتوں کی آمین تو نہیں سنتے۔ ہمارے پیارے بھائی بعض دفعہ استدلال کرتے ہوئے مخالفت کھا جاتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ دیکھو جی فرشتے کی آمین جاری نہیں ہوتی تو تم بھی اونچی آواز سے آمین نہیں ہونا، زبردستی کا استدلال مناسب نہیں ہے۔ اور احادیث نبویہ اور سنت مطہرہ کو استدلال کا اس طرح کا کھیل کا شکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آمین کے حوالے سے 3 الگ الگ ابواب باندھے ہیں۔ آمین کی فضیلت، مقتدی آمین کہے، امام آمین کہے، جاری آمین کہی جائے، ہر ایک باب میں الگ الگ استدلال کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں جاری ہوتی تو آمین اونچی آواز سے کہنا ہے، نمازیں اونچی آواز والی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین اونچی آواز والی کہلایا کرتے تھے۔ بھلا یہ سوچا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ تعلیم دے جائیں جس طریقے کی وجہ سے ہم فرشتوں کی آمین کے مخالف بن جائیں؟ کیا لگتا ہے امتی کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی آمین پانے کا طریقہ سکھایا ہوگا یا فرشتوں کی آمین چھوٹنے کا طریقہ سکھایا ہوگا؟ وہ طریقہ سکھایا ہوگا نا جس کے ذریعے فرشتوں کی آمین ہمیں مل جائے، فرشتوں کی آمین ہمیں مل جائے۔ فرشتوں کے آمین کی جو موافقت ہے پیارے بھائیوں، وہ آپ کو اتباع سنت کی برکت سے مل جاتی ہے۔ امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ پہلی حدیث میں آیا ہے کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، دوسری میں آیا ہے امام آمین کہے تم آمین کہو۔ جزاک اللہ خیر۔ دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہم پیچھے کئی مثالیں آپ کے سامنے قرآن پاک کی پرسوں کے درس میں نے رکھی تھی، اور قرآن پاک کی آیات کو اگر آپ دیکھیں، حدیث کو دیکھیں تو شاید آپ شمار نہیں کر سکیں گے، اتنی مثالیں جمع ہو جائیں گی۔ ایسی مثالوں کو دیکھ کر ایک شخص جو عام سرسری مطالعہ کرتا ہے اور پھر علماء سے اس کی تفصیل پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتا، تو وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے کہ دیکھیے صاحب یہ کیا ہوا، بخاری ہی کی حدیث ہے کہ وَلَضَّالِّينَ پر آمین کہو، اور بخاری ہی کی حدیث ہے کہ آمین کے بعد آمین کہو۔ ہم اس پر عمل کریں تو وہ چھوٹتی ہے، اس پر عمل کریں تو وہ چھوٹتی ہے۔ پیارے بھائی نہیں چھوٹتی، وہاں مختصر بات ہے، یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ بات ہے۔ وہاں مختصر بات ہے، یہاں تفصیل کے ساتھ بات ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، امام آمین کہے تو تم آمین کہو، تو امام نے وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہا تھا یا پہلے کہا تھا؟ وَلَضَّالِّينَ بھی کہہ چکا تھا۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے امام کی وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہنی ہے، ایک میں ہے آمین کے بعد آمین کہنی ہے۔ آمین کے بعد جب آپ نے آمین کہی تو وَلَضَّالِّينَ والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، آمین والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا۔ اس میں کون سی پریشانی والی بات ہے؟ اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات انشاءاللہ نہیں ہے۔ اس طرح کے اختلاف کو علماء کہتے ہیں اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، یعنی حقیقت میں اختلاف نہیں ہے، ایک جگہ پر کچھ بات مختصر ہے، دوسری جگہ پر اسے پھیلا دیا گیا ہے، ایک جگہ پر اشارہ دیا ہے، دوسری جگہ پر ذرا تفصیل آ گئی ہے، ایک جگہ پر مجمل ہے بات، دوسری جگہ پر مفصل بات آ گئی ہے۔
تو یہ ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، نہ کسی قسم کا کوئی ٹکراؤ ہے۔ فائنل بات جو بنے گی نا پیارے بھائیوں، اور اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، نماز میں 2 عمل ہیں جن میں اگر ہم کہیں کہ 90% سے زیادہ لوگ صاحباً غلطی کرتے ہیں۔ 2 عمل ہیں۔ ایک عمل یہی آمین والا ہے، امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، پیچھے سے سب آمین کہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ امام کو بھی آمین کہنے دیں، اور امام کو چاہیے کہ وہ اپنی آمین کو بہت زیادہ اتنا طویل نہ کرے کہ پچھلے یا آمین کہے نہ یا ان کے چوک جائے، مناسب درجے کی آمین کہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اب پچھلے آمین کہیں، امام کو آمین کہنے دیں، دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا، فرشتوں کی آمین آپ کو مل جائے گی، پچھلے گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ بھی امام پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، فاتحہ کو نماز قرار دیا ہے خود اللہ نے، فاتحہ کو نماز قرار دے دیا ہے خود اللہ رب العزت نے، اور فاتحہ پڑھنے سے دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم ہی میں حدیث ہے، من صلی صلاۃ اللہ یقرأ فیہا بأم القرآن، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن فاتحہ نہیں پڑھی، اس کی نماز خداج ہے، غیر تمام، اس کی نماز ناقص ہے، نامکمل ہے۔ خداج اونٹنی کا مرا ہوا بچہ جو قبل از وقت گر جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے اعضاء پورے ہوتے ہیں، دکھنے میں کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ناک بھی ہے، پاؤں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن روح نہیں ہے، جسم ہی جسم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے، اس کی نماز کی شکل تو ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، قیام ہے، اتحیات ہے، سلام ہے، سب کچھ ہے، لیکن فاتحہ نہ ہونے کی وجہ سے روح سے خالی ہو گئی ہے، ناقص ہے نماز۔ تو انشاءاللہ اس مسئلے کو اپنی نمازیں بچانے کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی عصبیت کے بھیڑ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، جنازوں میں پڑھیں، عیدوں میں پڑھیں، عام نمازوں میں پڑھیں، نفلوں میں پڑھیں، فرضوں میں پڑھیں۔ جس نماز میں فاتحہ نہیں، اس نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کچھ اور باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے مجلس میں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔